السلام علیکم ناظرین، یہ آپ جو پودے دیکھ رہے ہیں یہ پودے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ نے اس کے بیج استعمال بھی کیے ہوں گے، ان بیجوں کا استعمال آپ نے اکثر بیشتر کیا ہوگا، لیکن یہ پودے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ پودے کس چیز کے ہیں۔ یہ جس چیز کے پودے ہیں اس کا نام مختلف زبانوں میں مختلف ہے، جیسا کہ بیسل سیڈز، اس کو انگلش میں بیسل سیڈز کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو عام عرف عام میں یہاں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایشیائی ممالک میں جو اس کے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے بلنگو یا تخم بالنگا یا بلنگو۔ یہ دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اس کے بیج تو استعمال کیے ہوں گے بلیک کلر کے، لیکن آپ نے پودے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ دیکھیں پودے، یہ اس کی فصل لگی ہوئی ہے، یہ 2-3 ایکڑ پر مشتمل یہ فصل ہے۔ اس کو دیکھیں، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں، اس کو کاشت کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا میڈیسنل یوز کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کاشت کیسے کی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں زمینوں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی چیز کاشت نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایک کنال بھی جگہ پڑی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ کاشت کرنے کا اس کا جو سیزن ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹھنڈ پڑنے والی ہو اور شبنم وغیرہ جو ہے فصلوں پر پڑنے لگے، اس ٹائم جو ہے اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو ٹوٹل ٹینیور ہے، جو اس کا ٹوٹل ٹائم ہے، کتنے دنوں میں یہ تیار ہوتی ہے، تقریباً 100 دنوں میں، 90-100 اتنے دنوں میں یہ تیار ہو جاتی ہے یہ فصل۔ اور اس کا خرچ کتنا ہے، خرچ کے اگر بارے میں بتاؤں تو آپ کو 1 ایکڑ پر جو اس کا بیج ہے وہ 5000 روپے کا لگتا ہے، اور 5000 اس کی مزدوری ہے 1 ایکڑ کی، اور 7000 روپے کا ایک ایکڑ پہ بیج لگتا ہے۔ بیج اس کا تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، 7000 روپے کا خرچہ آتا ہے 1 ایکڑ پہ، اور 5000 روپے اس کی مزدوری لگتی ہے زمین کو بنوانے میں یا زمین کو تیار کرنے میں۔ اور اس کے علاوہ 1 بوری DAP، 1 بوری کھاد کی استعمال ہوتی ہے 1 ایکڑ کے اندر، اور یہ 90 دنوں کے اندر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے 100 دنوں کے اندر۔ اس کا جو ریسنٹلی 2023 کے اندر جو اس کے اوپر ریسرچ رپورٹ آئی ہے بیسل سیڈز پہ، تخم بالنگا پہ یا بلنگو پہ، اس کے مطابق جو ہے اس کو پاکستان اور ایشیائی ممالک میں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر مشروبات میں، ملک شیک میں، ملک میں، دودھ کے اندر، اور سویٹ ڈشز، میٹھی ڈشز کے اندر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ جب آپ گرمیوں کے اندر بہت سی جگہوں کا سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں گھروں سے، تو آپ گرمی سے نڈھال پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی شربت کو نوش کیا جائے۔ جب آپ کسی بھی شربت کو نوش کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو گلاس میں جیسے ہی شربت ملتا ہے اس شربت کے اندر بلنگو بھی موجود ہوتا ہے، تخم بالنگا بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کافی یہ ہیلپ فل ہوتا ہے، یہ آپ کی سکن کو کول کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے، اور آپ کے معدے کی جو تاثیر ہے، گرم تاثیر، اس کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے میڈیسنل اگر سائنٹیفک ریسرچ کو دیکھیں تو باڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے، باڈی کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کو مختلف پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے کافی مختلف پرپس سے ہی انٹیک کیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ مشروبات میں اس کا عام استعمال ہے، پانی میں، اور دہی کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں، دودھ کے اندر استعمال کرتے ہیں، ملک شیک میں استعمال کرتے ہیں، سویٹ ڈشز میں استعمال کرتے ہیں، کسٹرڈ ہے اور کھیر وغیرہ ہے، اس طرح کی جو ڈشز ہیں اس میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔